کون سا جو ہے وہ شخص ہوگا جس کو یہ جلدی ہو کہ کامران صاحب کے گھر پہنچ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر دے. تو لہٰذا یہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. بلکہ یہ بیسیکلی ایک اور چپیڑ ہے جو رول آف لا پہ پڑی ہے, قانون کی حکمرانی پہ پڑی ہے. تمام عدالتوں کے جج صاحبان نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اس طرح لوگ اغوا ہوتے ہیں اور پھر بیانات دلوائے جاتے ہیں. سر انہوں نے جو بیان دیا کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا تھا یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ خان صاحب کی پوری پلاننگ تھی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلے انہوں نے یہ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ 9 مئی کے واقعات کے منصوبے جو ہیں وہ ایوان صدر میں بنائے گئے. بعد میں صدر صاحب ایگزیمپٹ ہو گئے اور یہ جو ہیں اب خان صاحب چند لوگ ہیں جن کو ان واقعات میں ملوث کرنے کے حوالے سے گواہان کے بیانات لینے ہیں یا درکار ہیں یا اگلوانے ہیں. اس میں مراد سعید صاحب ہیں, جس میں بی بی صاحبہ ہیں, خان صاحب کے علاوہ اعظم سواتی صاحب ہیں. جتنے بھی پرسونا نان گریٹا ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. خان صاحب کا آج برتھ ڈے ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کچھ انتظامات بھی کیے جائیں گے, اس حوالے سے بھی کچھ آگاہ کریں؟ مجھے اپنے پارٹی کی طرف سے کوئی انٹیمیشن نہیں ہے, نہ مجھے اس کا علم ہے. میری مصروفیات آج کے پی میں ہیں. میں تخبائی جاؤں گا وکلا کنونشن میں, اور اس کے بعد پشاور میں ایک فنکشن ہے. دونوں میں خان صاحب کی سالگرہ کے کیک کاٹے جائیں گے. سر کل کور کمیٹی کا اجلاس تھا تو اس میں کیا اہم فیصلے ہو چکے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ کور کمیٹی کی اجلاس کے فیصلے سیکٹری انفارمیشن اعلامیے کے ذریعے شیئر کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر ہو چکے ہیں. عثمان ڈار کی گرفتاری جو ہیں یہ موضوع بحث رہی, کیسز رہے. سائفر کا کیس جو ہے ڈسکس ہوا. کیا عثمان ڈار صاحب اب بھی پارٹی کا حصہ ہیں پی ٹی آئی میں یا پھر ان کو نکال دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کیا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو لوگ پریس کانفرنس گئے تھے وہ تو چھوڑ گئے اور ان کے خلاف بڑا کمپین ہوئی, لیکن رات کو اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. جی, میرا خیال ہے تھوڑی سی پالیسی چینج ہوئی ہے, کیونکہ پہلے جو پریس کانفرنسز ہوتے تھے اس پہ خان صاحب کا موقف ہمیشہ سے بڑا سخت رہا ہے کہ جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کے ہمارے راستے علیحدہ ہوئے ہیں. لیکن جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو جو ہیں اگر مجبور کر کے ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں, مار کٹائی ہوتی ہے, تشدد ہوتا ہے یا اغوا ہوتے ہیں, ایسی صورت میں ان لوگوں کو سزا دینا یا پارٹی سے نکالنا یہ ناکردہ گناہ کی سزا ہوگی. تو لہذا کل عمر ایوب خان نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے, ہمدردی بھی کی ہیں, اور اس بیان سے ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ بھی اپنے ایسے تمام مظلوموں کے ساتھ کڑی رہے گی جن سے زبردستی بیان دلوایا جاتا ہے. عثمان ڈار کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا ویڈیو بیان آیا ہے کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے, میں نے نہیں, اب میں خواجہ آصف کا مقابلہ کروں. پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی, ان کو ٹکٹ دے گی, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب کی اس بیان کے بعد عثمان ڈار جو ہیں بدستور ہمارے دلوں میں موجود ہیں اور پارٹی کا حصہ تصور ہوں گے. سر آپ شیخ شہین کو غدار کہتے تھے, کل ان کو ترجمان بنا دیا گیا ہے, تو آپ خان صاحب سے ملے تھے, تو کیا خان صاحب کی مشاورت سے بنایا گیا ہے یا نیچے کبھی پارٹیوں سے بنایا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بڑے اہم معاملات ہیں. ہمارا کام جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نشاندہی کے بعد میرا کام نہیں ہے کہ میں مزید اس کو, بہرحال ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, پردغلوؤں کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. سر آپ نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا, یہ کہیں آپ کو یہ تو نہیں دکھ کہ آپ کو کوئی عہدہ یا سینیٹرشپ نہیں ملے گی تو اس لیے لہٰذا باقیوں کو ہٹا دیا جائے راستے سے؟ سینیٹرشپ جو ہیں سینیٹر وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں, جو پارٹی کے کتنے جید مناصب پہ لوگ تھے, کتنے سینٹ میں ہمارے کتنے بچے ہیں, پھر جو ہیں کتنے لیڈر جو ہیں انہوں نے توڑے ہیں. آپ یہ بات کر کے میری توہین کر رہے ہیں کہ مجھے کسی عہدے کی لالچ ہے. ابھی تو سامنے کھائی ہے اور پیچھے گاٹی ہے. جو حالات ہے پاکستان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو سلسلہ شروع ہے یہ انڈیجنس نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے خان کے رشیا کی وزٹ سے.
اور اب تمام بین الاقوامی قوتیں بالخصوص نیٹو فورسز یہ پاکستان میں عمران خان کو واپس دیکھنا نہیں چاہتی ہے، تو لہٰذا ان حالات میں کوئی یہ بے وقوف یہ خواب دیکھے کہ میں نے کچھ بننا ہے، ہم سروائیو کر سکیں، زندہ رہ پائیں، ہم اپنے لیڈر کو نکال سکیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کون بے وقوف یہ سوچے گا؟ اور میں ان معاملات پہ پارٹی کے انٹرنل ڈسپیوٹ پہ بار بار کہہ چکا ہوں، اور آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ ان ایشو پہ مجھ سے دوبارہ سوال نہ کریں، میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں، تو لہٰذا میں ایسے ایشوز پہ دوبارہ رپلائی نہیں کروں گا۔ ہمارے پارٹی کے لیڈر اور ورکر اس سے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے۔ سر کل شہباز شریف کی گاڑی کو گھیرا گیا لاہور میں، جو ان کا گھر سمجھا جاتا تھا، تو جو ان کو لانے والے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ سچویشن کیا بنے گی الیکشن کے دوران؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام ایک سائڈ پہ ہیں، اور چند لوگ جو ہیں جن کو اقتدار دلانا ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہیں۔ اب کس طرح دلائیں گے؟ قوم آنے والے وقتوں میں ایسے تماشے دیکھے گی کہ پاکستان نہیں، دنیا بھر کی تاریخ میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس اقدام کی مذمت کریں گے جس طرح سے ان کی گاڑی کو روکا گیا، وہاں پر گالم گلوچ بھی ہوئی، مذمت کریں گے یا نہیں؟ میں پاکستانی تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے عوامل لیڈرز کو گالیاں دینا، چاہے کسی پارٹی سے ہو، ان کی گاڑیوں کو روکنا، ان کے ساتھ بدتہذیبی سے پیش آنا، یہ خوش آئندہ امر نہیں ہے۔ اور چاہے شہباز شریف ہو چاہے نواز شریف ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے فعل کی ستائش کی جا سکتی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب کا کہنا ہے کہ آپ الیکشن جو ہیں وہ وکلا لڑیں گے، اگر آپ کو موقع ملا تو آپ الیکشن میں حصہ لیں گے اگر آپ کو ٹکٹ دی گئی؟ آپ لوگ میرے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بھائی الیکشن تو پہلے ہمیں یہ موقع بھی دے رہے ہیں لڑنے کا کہ نہیں؟ اگر خان صاحب کا حکم ہوا تو لڑیں گے، اور خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، باقی ہماری کوئی الیکشنوں میں دلچسپیاں نہیں ہے۔